الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ اس مہینے کے 2 عشرے گزر چکے، اب عشرہ آخری نجات کا، جہنم سے آزادی کا عشرہ جو ہے وہ آخری عشرہ جو با فضیلت والا جو ہے عشرہ وہ ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے جو اس میں لیلۃ القدر کی شب ہے، جس میں رب تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اور اس شب کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس ماہ میں اور اس آخری عشرے میں جو بھی وظائف دیے جائیں، اگر وہ وظیفہ آپ کر لیں گے تو یہ بہت بڑی فضیلت والے ہوں گے عام دنوں سے۔ جو عام دنوں میں جو آپ پڑھیں گے اس کی ایک الگ فضیلت ہوگی، لیکن جو رمضان میں جو وظیفہ آپ کریں گے تو اس سے کئی گنا بڑھ کر اس میں ثواب ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی رمضان المبارک میں ایک سجدہ کرتا ہے تو اسے 1500 سجدے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طرح آج بھی ایک درود شریف کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ یہ درود شریف آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس ماہ رمضان کی برکتیں جو رحمتیں ہیں تو اس سے آپ کو عام دنوں کی بنسبت کئی گنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، اور آپ کے مقاصد، جائز مقاصد آپ کے حل ہوں گے۔ یہ درود شریف بزرگوں کے مجربات میں سے ہے، اور اسے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الفجر المنیر کتاب میں اس کو نقل کیا ہے، اور واقعہ اس طرح نقل کیا ہے کہ موسیٰ دریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سمندر میں سفر میں تھے کہ طوفان نے آ گھیر لیا ان کو۔ وہ اس قدر شدید طوفان تھا کہ اس سے بچنا بہت ہی مشکل تھا۔ اب جو وہاں پر دیگر افراد تھے جو ان کے ساتھ سفر میں شامل تھے، خوف ایک ایسا موت کا طاری ہوا ان کے اوپر کہ وہ سمجھ گئے کہ آج جو ہے اس طوفان سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے، موت کنفرم ہے۔ تو حضرت موسیٰ دریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خواب غنودگی ہوئی، غنودگی میں جو ہے انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو تو وہ حق ہی زیارت ہے، کیونکہ شیطان آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی والوں سے کہہ دو کہ وہ یہ درود پاک پڑھیں، یعنی وہ درود پاک آپ کو سکھایا گیا۔ جب آپ اٹھے تو آپ نے اپنے رفقا کو جو اس میں سفر کر رہے تھے ان تمام کو آپ نے یہ کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے نجات مل جائے گی۔ جب تمام نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو جب وہ 300 مرتبہ پڑھا تھا تو طوفان یکدم تھم گیا۔ جب طوفان یکدم تھم گیا تو آپ اپنی منزل مقصود تک آپ پہنچ گئے، اور اس درود پاک کا جو نام رکھا گیا وہ درود تنجینا رکھا گیا۔ یہ درود پاک آپ جب بھی پڑھیں گے کوئی بھی مشکل ہو تو انشاءاللہ عز و جل وہ مشکل آپ کی حل ہو جائے گی۔ اس درود پاک کو ادب احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پیار کے ساتھ، یقین کے ساتھ، باوضو ہو کر، با طہارت ہو کر، قبلہ منہ ہو کر، ادب احترام سے، عجر انکساری کے ساتھ
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا نظریہ پیش کریں گے، روزانہ ورد میں 313 مرتبہ آپ اس درود پاک کو پڑھیں گے تو رب تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرما دے گا اور ختم کر دے گا آپ کی جو بھی مشکلات ہوں گی۔ اس کی برکات اس قدر ہیں کہ آپ بے شمار پریشانیوں میں گھرے ہوں، لاکھوں بھی پریشانیوں میں آپ گھرے ہوئے ہوں نا، تب بھی جو ہے اس کو پڑھنے سے وہ تمام جو ہے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بزرگوں نے مزید اس کے بارے میں فرمایا کہ جو درود پاک کو پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ، درود تنجینا کو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ کہ جب بھی بندہ اس نیت کے ساتھ پڑھے اور سوئے تو اپنے لباس کو، اپنے بدن کو اور جو بستر ہے اس کو بھی معطر کرے، پھر اس پر سو جائے یہ درود پاک پڑھ کے، تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ جس کا بچہ نشے کی لت لگ چکی ہو، جس کے بچے کو بری صحبت میں بیٹھتا ہے، نافرمان بچہ ہے، کوئی بات والدین کی نہیں مانتا، یا جو ہے شادی شدہ ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، والدین سے ملنے نہیں آتا، تو وہ بھی روزانہ 10 مرتبہ درود پاک یہ پڑھتا رہے اور تصور میں اپنے بچے پر دم کر دیا کرے، تو انشاءاللہ وہ بچہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے مرض ہیں، اس درود پاک کی یہ خاصیت ہے کہ ڈاکٹروں نے آپ کو لا علاج قرار دے دیا، مطلب کہا کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن آپ سکون محسوس نہیں کرتے، آپ کو لگتا ہے کہ میں بیمار ہوں، ٹیسٹ بھی سب کلیئر ہیں، تمام چیزیں جو ہیں کلیئر ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو سکون نہیں ہے، حکماء اور ڈاکٹروں اور طبیبوں سے آپ پریشان ہیں، مایوس ہو چکے ہیں کہ بھائی میں اب کروں تو کیا کروں، تو آپ یہ روزانہ 21 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس درود پاک کی برکت سے رب تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دے گا، اور مرض بھی ہوگا تو اس کی تشخیص ہو جائے گی، اگر تشخیص ہوتی ہے دوا اثر نہیں کرتی، وہ دوا بھی آپ کو اثر کرنے لگ جائے گی۔ اور دوسرے خاص طور پر جو فون آتے ہیں بیرون ملک کے لیے جانے کے لیے، تو ان کے کاغذات تمام تیار ہوتے ہیں، ہر چیز تیار ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جا نہیں سکتے، وہاں پر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کی بندشیں ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے یہ زبردست ہے کہ 1000 مرتبہ آپ روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی کو رزق کی پریشانی ہے، رزق میں بے برکتی ہے، تنگی ہے، روزگار نہیں ہے، ان تمام چیزوں کے لیے جو بھی رزق سے وابستہ جو مسائل ہیں ان تمام کے لیے آپ نے فجر کی جو سنتیں اور فرض کے درمیان میں آپ نے اس درود پاک کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت بھی ہوگی، روزگار بھی ملے گا اور تنگی بھی آپ کی رزق کے حوالے سے ختم ہو جائے گی۔ اور جو ہمارے بھائی اور بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے رشتے نہیں ہوتے، تو ان کے لیے بھی یہ زبردست اور مجرب عمل ہے کہ آپ ایک چٹانگ لونگ لے لیں، ان کے اوپر درود تنجینہ جو ہے یہ دم کر دیں، پھر اس کے آپ جو ہے 21 حصے کر دیں، 21 حصے کے بعد انہیں روزانہ رات کو باندھ کر جو ہے سو جایا کریں سیدھے بازو پہ سفید کپڑے میں، اور صبح اس کو جلا دیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل انہی 21 دنوں میں کوئی اچھا رشتہ آپ کے لیے آ جائے گا۔ تو اس درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، اس کو پڑھنے سے اگر کوئی شخص فقط رب کی رضا کے لیے اور روحانیت اپنی بڑھانے کے لیے پڑھتا ہے تو وہ بھی روزانہ 313 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل وہ خود اپنی عبادت میں، اپنی ریاضت میں، اپنے ورد میں وہ جو ہے بہت سکون اور جو ہے اپنی ان تمام چیزوں میں پڑھتے ہوئے اپنی خاص روحانیت پائے گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔